سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ جی حاج امین صاحب کے ساتھ میرا سفر جاری و ساری ہے۔ آپ نے ہمارے سفر کا پہلا حصہ پریویس جو لاسٹ ہمارا ایپیسوڈ تھا اس میں ملاحظہ کیا ہوگا۔ ہم نے نماز عصر تک کا منظر آپ کو دکھایا تھا۔ اس وقت ہم آفس میں ہیں، یہاں پر اکاؤنٹس اور دیگر انتظامی امور جو ہے وہ سر انجام دیے جاتے ہیں۔ یہاں کچھ دیر بیٹھیں گے، چائے کا بھی وقت ہے، تھوڑی آئی ٹی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے سید مشرف شاہ صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور یہ علاقہ ہے، ذمہ داری بھی ہے، تھوڑا بات چیت بھی کریں گے۔ ہمارا جو ایک دینی ماحول ہے تو اس میں مدینے جانے کا بھی ایک شوق دلایا جاتا ہے۔ اچھا، بندہ تڑپ رہا ہے حاضری کے لیے، اچانک خوشخبری مل گئی کہ مدینے کا بلاوا آ گیا، اب وہ مدینے جانے کی تیاری، پھر وہاں اگر جا رہے تو اس کے آداب، وہاں جو وقت گزار رہا ہے اس کا طریقہ۔ اچھا، اب جب واپسی ہو گئی ہے، اس واپسی کے بعد بھی وہ سفر یاد رہے، اس کی تازگی ملتی رہے، تو وہ جو چیزیں ہیں نا الحمدللہ یہ بھی ہماری ایک ماحول کی ایک برکت تھا۔ مجھے یاد ہے جب 95 میں ہم نے امیر رسول کے ساتھ سفر کیا تھا تو دوران سفر بھی آپ نے کلام لکھے، جو واپسی ہوئی نا تو ایک کلام لکھا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، یہ کلام لکھا تھا اس ٹائم۔ اچھا، اس کلام کو جب پڑھا تو چونکہ اب سفر ہوا تھا ساتھ، تو وہ جو چیزیں دیکھی تھی نا سفر میں، وہ ساری وہ اشعار میں تشریح دی اس کی۔ جیسے فرمایا کہ وہ وہاں راہ چلتے تھے ہم دست بستہ، درود ان پہ پڑھتے کبھی سارا رستہ، کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے بھر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ اچھا، جب منظر کشی وہاں واقعی دیکھا کہ میرے ساتھ ہاتھ باندھ کے چل رہے ہیں، اچھا درود ان پہ پڑھتے کبھی راستہ سارا تھا، تصویر ہاتھ میں ہوتی تھی دوسری پڑھ رہے، کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے بھر، تو جدہ کا ایک سفر تھا ہمارا، تو وہ سفر بھی تھا، سارا راستہ نعت خوانی ہوتی رہی، مطلب ایک ذوق شوق برقرار رہے۔ اللہ پاک بار بار نصیب فرمائے، سفر حج قبول کرے، اور بڑی پیاری تربیت ہے کہ حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے۔ تو اب ماشاءاللہ حج سے آ گئے ہیں تو ظاہر دینی کام تو ویسے ہی کرتے تھے، نیکیاں کرتے ہی تھے۔ قاسم بھائی انشاءاللہ۔ ناظرین، اب ہم روانہ ہو گئے ہیں، واپسی کا سفر ہے اور فیضان مدینہ کی جانب یہ سفر ہے۔ انشاءاللہ مزید کچھ جو ہے وہ گفتگو جاری رہے گی۔ عائشہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ اپنے فیملی میں ماحول میں آنے والے سب سے پہلے، یا آپ سے پہلے بھی کوئی ماحول میں تھا؟ نہیں، میں ہمارے فیملی میں پہلا ہی تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ایک دینی ماحول سے وابستہ شخص کا کسی فیملی میں بڑا ہونا یا انفلوئنسر ہونا، یہ کتنا امپیکٹ ڈال سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے فیملی میں دینی کاموں کے اعتبار سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کسی نے اس طرف توجہ دلائی تھی تو ویسے میں نے غور کیا، تو الحمدللہ ہوا یہ کہ اس پہ جب غور کیا تو مجھے ایک چیز یہ کنفرم ہی ہوئی کہ جتنے بھی ہمارے مرد ہیں نا سب کی داڑیاں آئی۔ اللہ، اچھا، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تو مرد داڑیاں ہیں، اور جیسے حفاظ کا میں نے عرض کیا تھا نا، اسی طرح علماء میں بھی ہے کہ ان تقریباً نو عالم اور عالمائیں اچھا، یہ ہمارے فیملی میں۔ یہ تو بہت اچھوتی بات ہو گئی نا کہ بزنس بیک گراؤنڈ والی فیملی میں علماء عموماً کم ہوتے، اور پھر میمن، اور میں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اس طرف کم، لیکن ماشاءاللہ 9 علماء تو کسی تقریب میں جمع ہوتے ہوں گے تو ہمارے گھر میں مدنیوں کی اور دینی ماحول سے وابستہ۔ میرے 6 بچے تو الحمدللہ تینوں بیٹیاں عالمہ ہیں، ماشاءاللہ، 2 بیٹے مدنی ہو چکے ہیں،
واہ اور ایک ابھی بس وہ چوتھے سال میں تو بھی وہی جائیں گے کیا 5 سال 100 میں سے 100 نمبر 100 پہ 100 ماشاء اللہ پھر میری کیا 2 بات ہو بہویں ہیں تو دونوں عالمہ ہیں اچھا مدنیہ ہیں وہ بھی واہ کیا بات تو الحمدللہ تو یہ امیر علیہ سنت ایک ہوتا ہے نا کہ نسبت کی برکت جو کہی جاتی ہے کیا نسبت کی کیا برکت ہے میں نے کہا یہ برکت ہے بھائی دیکھ لے سبحان اللہ الحمدللہ زبردست یعنی شروع سے یہ ذہن بنا کر رکھا کہ ایک تو یہ کہ اپنے دینی ماحول اچھا پھر جنازہ اگر میں کبھی یاد کرتا ہوں تو میں نے اپنے بیٹے کا بھی جنازہ پڑھایا میں نے اپنے والد صاحب کا بھی جنازہ پڑھایا اور خاندان میں اگر میں کہیں پہنچ نہیں سکا تو الگ بات ہے باقی تقریباً جنازے میں نہیں پڑھائے نانا نانی ماموں تو خالہ ہے تو الحمدللہ یہ کہ یوں ایک ماحول کا ایک اثر تو مل ہی جاتا کیا بات تو کئی ایسی چیزیں جو رسمی طور پر رائج تھیں لیکن الحمدللہ آج وہ سمجھے کہ وہ نکل ہی گئی رسم یعنی ہمارے ایک ہوتا ہے نا مشہور کہ بھائی تو خاندانی رسم ہے تو پلانا ہے تو کوشش کی کہ سب چیزوں میں اور پھر وہی علم نور ہے جو اس کا فیضان یہی نصیب ہوا کہ جیسے جیسے معلومات ہوتی ہے اچھا اس میں رسم کی جب بات کرتے ہیں نا تو جو فوری طور پر ذہن جاتا ہے وہ خوشی کی رسومات لیکن غمی کی رسومات میں بھی بہت ساری گڑبڑیں ہیں جب علم حاصل ہوتا ہے تو میں ایک جنازے میں شرکت کا موقع ملا کہیں پنجاب میں اچھا ہو سکتا ہے ناظرین کے لیے نئی بات نہ ہو لیکن میرے لیے نئی بات تھی تو قریبی تھے کوئی تو وہاں پر جنازہ ہو گیا تدفین ہو گئی اور اس کے بعد گھر پر آ گئے اور آ کر جو ہے وہ اب بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بیٹھے ہوتے ہیں تو گراج کے اندر تو ایک شخص بیٹھے تھے تو اس نے کوئی نظم پڑھنا شروع کی نا جس میں میت کے بارے میں اوصاف اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ تو میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے اور کیوں ہے تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں کا کلچر ہے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی نظمیں جو ہے وہ یاد ہوتی ہیں ان کو اور وہ بڑی غمزدہ طرز میں نا اس کو پڑھ رہا ہے تو جو اب گھر والے ہیں وہ اس کو سنتے رہیں گے کئی دنوں تک اور پھر رونا دھونا اور یہ چیزیں رہیں گی تو اب یہ ایک عجیب سی بات تھی تو بہرحال اس طرح موت میت پر تدفین پر تو رسوم جو ہے وہ دونوں طرف ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ دینی ماحول کی برکت سے جہاں اپنا کوئی مبلغ ہوگا تو وہ تو پھر اپنی چیزیں کرے گا ماشاءاللہ پھر کوشش یہ ہو نا کہ مدنی مذاکرہ دیکھیں اور دکھائیں فیملی میں اس کے بہت پلس ملتے ہیں ابھی جیسے وہ ایک بڑی مشہور کلام ہے ماں کے فضائل پر ایک کلام پڑھا جاتا ہے تو ماں کی یاد میں ایک کلام پڑھا جاتا ہے تو دیکھا یہی جاتا ہے کہ اب جب بھی ماں کی برسی ہوگی تو کسی کو بلایا جائے گا کہ یار وہ کلام سناؤ اچھا میں نے جب سنا فرسٹ ٹائم تو مجھے تو اچھا تو میں پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا لگا میں تو اس کے فوراً اشعار ڈھونڈے لکھے اور جب ایک دفعہ پڑھا بھی وہ واقعی بڑی اس پہ دقت اور بڑا سوز تو اتفاق سے مدنی مذاکرے میں ہم نے کوئی موضوع چلا تو اس پہ پڑھوایا ہے اب امیر رسول اللہ نے جیسے اس کو سنا تو فوراً آپ اچھا بعد آپ کے سامنے کوئی بات ہو جائے نا تو فیس ریڈنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ ہوا ہے بے چینی ہو گئی ہے نا اب بے چینی ہو گئے اور پھر مفتی صاحب سے مشورہ ہونا شروع ہوا تو پتہ چلا کہ نہیں بھائی یہ تو نہیں سن سکتے ہم حیران کہ بھائی کیوں نہیں سن سکتے تو یہ نا وہ حزن پیدا ہوتا ہے تجدید حزن سو اس وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ نہ سنا جائے کہ بھائی یہ جائز نہیں رہے گا تو چونکہ وہ ایک دم سے یاد اود کرتی ہو پھر بات ہے بے ساختہ چاہے وہ تو صحیح بات ہے کہ وہی بات ہے کہ اچھے ماحول کی برکت ہوگی تو فائدہ ہوگا تو اس کے اوور آل جیسے ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی جو باتیں کی تھی نا کہ یار یہ جو فیملی کی محبت ہے پیار اور یہ جو تعلق قائم رکھنا کرنا یہ سب ہے ہی اس کے پیچھے بیس ہی یہی ہے کہ آپ اگر اپنے گھر میں اپنے خاندان میں اپنے ماحول کو کریٹ کرے ہو الحمدللہ ہمارے گھر میں درس ہوتا ہے ہمارے گھر میں اجتماع ہوتا ہے اچھا اب چونکہ گھر میں یوں بظاہر بچیاں چلی گئی ہیں لیکن گھر میں ہمارا بچیوں کا مدرسہ ہو گلی گلی مدرسوں مدینہ تو یوں گھر والے بھی ماشاءاللہ اس میں ایک مصروفیت نیکی کا کام تو یہ ایک الحمدللہ رب العالمین اس کا ایک نعمت بڑی نعمت اور جن گھروں میں یہ نہیں ہوتا
اچھا، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض تو وہ ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا لذت آشنائی ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ بھئی اس کی کیا برکتیں ہیں۔ لیکن ایک تعداد یہ بھی دیکھیے کہ جو یہ تمنا رکھتی ہے کہ یار ہمارے گھر میں بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے، لیکن وہ کوئی کر پاتا ہے، کوئی نہیں کر پاتا، لیکن جتنا ہم کوشش کر سکیں اتنا ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اور اب تو جیسے یہ پروگرام بھی مدنی چینل کے ذریعے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں۔ ایک کسی نے بات کہی بڑی اچھی تھی کہ اگر آپ کو روزانہ گھر میں مفتی صاحب کی برکتیں چاہیے، ایک بہترین قرآن پڑھانے والا چاہیے، علم حدیث بیان کرنے والا چاہیے، اسی طرح آپ کو جو شرعی مسائل بتانے والا چاہیے، روزانہ آپ کے گھر پر جو ہے نا جو بھی مدنی چینل کی کیٹیگریز ہیں، تو آپ سوچیں کہ آپ کو کتنا اہتمام کرنا پڑے گا اگر فزیکل کسی کو کرنا پڑے۔ لیکن مدنی چینل یہ تمام چیزیں ہمیں فری آف کاسٹ ویسے ہی پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس کی جو ہے وہ برکتیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ ایسا آپ نے ایجوکیشن وغیرہ کہاں حاصل کی، کتنی حاصل کی؟ میں نے گریجویشن کی ہے۔ اچھا، دینی ماحول میں آنے سے پہلے یا انہی دنوں میں یا کیا؟ یعنی ماحول میں آنے کا کیا یہ بھی بڑا واقعہ ایسا سبب واقعہ بنا؟ ہوا کہ میں میٹرک فرسٹ ایئر انٹر اور پارٹ ون میں جب میں تھا تو میں ماحول میں آیا تھا۔ اچھا پاشا، اچھا، آنا جانا شروع ہوا تھا صحیح۔ اور پارٹ 2 میں جب میں پہنچا تھا تو میں ماحول میں آ چکا تھا، یعنی میرا وقت گزر رہا تھا ماحول صحیح۔ تو یوں مطلب وہ پورا سفر جو تھا نا ایجوکیشن کا، اس میں یہ دونوں اسٹیپ رہے۔ اب چونکہ ایک شروع سے طبیعت ایک طرح سے دیکھا جائے نا لیڈرشپ کی ہی رہی ہے، یعنی اگر میں میٹرک کیا میں نے تو جو مجھے یاد ہے 10 سال میں سے پہلی کلاس کا یوں تھوڑا تھوڑا یاد تو ہے، لیکن اس ٹائم کوئی ایسا کلچر نہیں ہوگا۔ لیکن سیکنڈ کلاس سے میں مانیٹر رہا ہوں یوں الحمدللہ جو دن گزارے تو وہ اسی میں گزارے، مانیٹری میں۔ میرا نام امین مانیٹر کے نام سے مشہور تھا، رکھا گیا ہے، یعنی اسلام میں پہچان یہی تھی۔ صحیح۔ تو یوں مطلب میٹرک بھی کیا۔ جب فرسٹ ایئر میں آئے تو میں اس ٹائم کراچی آیا تھا، یعنی 85 میں نے میٹرک کیا تھا۔ صحیح۔ پھر میں یہاں جس کالج میں داخلہ لیا تو ظاہر وہ ماحول میں ہم خود بھی نہیں تھے، تو نہیں شعور بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ میں جو کہ حیدرآباد سے بلانگ کرتا ہوں، کراچی کا ماحول تھوڑا ایڈوانس تھا، اور تھوڑا تنظیموں کا انفلوئنس، اور پھر وہ جو ایک فیشن کا اور یہ سب تو اس میں ظاہر ہے پھر ہم بھی بہ گئے۔ لیکن پھر بہرحال اللہ پاک نے کرم کیا اور ہمارے اسلام میں کی کوششیں ہوئی، دعوت دیتے رہتے تھے، تو یوں اجتماع میں پہنچے۔ پھر امیر رسول کا جب قرب آیا اور ان کی جو محبتیں شفقتیں ملی تو سارا یہ جی ناظرین، یہ بارش ہے، یہ دیکھیں، یہ ایک آپ کو اتفاقاً یہ شاپر چڑھایا ہوا ہے یا پہنا ہوا ہے، جو بھی کہیں، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ تو اب بیچارے کے پاس رین کوٹ نہیں ہوگا، نکلے ہوں گے آفس یا کہیں پر، تو اب گھر تو پہنچنا ہے۔ اس ٹائم جو ہے وہ مغرب کے قریب کا وقت ہے اور آفس سے چھٹی کا وقت ہے، تو یہاں پر لوگوں کو اہتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے، موبائل کیسے محفوظ کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے کرنا ہے، تو لگے ہاتھوں میں نے کہا چلیں ایک منظر نظر آیا، اس کو بھی کیپچر کرتے ہیں۔ جی ایسا تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ماحول تھا نا، تو اس میں کمپیریزن جب کیا جاتا ہے، تو مجھے جب اچانک والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں سارے ایک دم سے شوق ہو گئے کہ فیملی میری حیدرآباد سے یہاں بالکل نئی نئی آئی تھی، اور یوں کیا ایج ہوگی آپ کی؟ میری ایج اپروکس 20 کے آس پاس، بلکہ نہیں 22 ایج تھی میری تک، 22 ایج 91 کی بات ہے۔ تو اس میں جب والد صاحب کا یہ انتقال ہوا نا، تو میں نے کہا کمپیریزن تو اسلام بھائی آگے فوراً والد صاحب کو غسل دینا ہے، گھر میں انتظام ہو گیا۔ اچھا، چونکہ دینی ماحول میں آ کر نا یہ غسل میت کا کام سیکھا تھا، اب جب دیا نا تو احساس ہوا یار ہم تو غسل کرنا نہیں آتا تھا، آج والد صاحب وہ غسل دے رہے، اور چونکہ اولاد پر یہ حق بھی ہے کہ باپ کا انتقال ہو تو بیٹا غسل دے۔ اچھا، جب جنازہ ہوا تو چونکہ الحمدللہ محبت ملتی تھی دعوت اسلامی میں، تو بڑی تعداد میں اسلام میں موجود تھے، اور ہمارا ایک مین روڈ ہے، کافی تعداد تھی زور میں، ورکنگ ڈے تھا، حالانکہ کافی تعداد میں اسلام بھائی اور اہل محلہ اور سب جمع ہو گئے، رشتے دار بھی تھے۔ اب جب جنازہ تیار ہو نا سب بھائی،
ہمارے امام صاحب تھے غلام حسن صاحب، تو انہوں نے مجھے کندھے پہ ہاتھ رکھا کر کے آپ جنازہ پڑھا رہی. آپ یقین مانے میں وہ منظر بھولتا نہیں ہوں کہ میں جنازے پہ کھڑا تھا نا، میں سوچنے لگا یار دیکھو یار ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن الحمدللہ پھر میں نے جنازہ پڑھا ہے بالکل ایسے. تو یہ ایک ہے نا جیسے کمپیریزن کرتا ہے انسان، سوچتا ہے کہ ملے گا کیا، یہ ملے گا، یہ جو حقوق ادا کرنے ہوں گے یا کوئی سا معاملہ ہوگا جو یوں بظاہر دیکھا جائے تو اس کو سیریس ہی نہیں لیا جاتا نا. جی، اور لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے اور ہمارا کرنے کا کام ہے، اور بس امام صاحب کر لیں گے، فلاں کر لے گا. اور دینی ماحول کی برکتوں میں ماشاءاللہ میں ایک ایسے جنازے میں شریک ہوا، یہ ہوگی کوئی 2000 کے آس پاس کی بات ہوگی. نوجوان کا انتقال تھا، حالانکہ جوان جو جنازہ ہوتا ہے تو اس میں ویسی لوگوں کی رغبت زیادہ ہوتی ہے. گلستان جوہر کے علاقے کی بات، اس وقت ہم جامعۃ المدینہ میں پڑھتے تھے، تو بیٹھے ہوئے تھے درجے میں، تو کوئی آئے ناظم صاحب یا درجہ ذمہ دار کہ کچھ لوگ آئے ہیں تو وہ انتقال ہو گیا تو جنازے کے لیے جانا ہے. تو عموماً مدارس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، تو وہ چونکہ دینی کاموں کے اعتبار سے ہمارا حلقہ تھا، تو میں اور میرے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی، تو ہم لوگ گئے وہاں پر. اچھا گھر پر پہنچے تو صرف گھر والے، 2-3 افراد اور جنازہ رکھا ہوا ہے. اچھا کوئی ہمسایہ نہیں آیا، کوئی رشتہ دار نہیں، کچھ دور کے ہوں گے یا کسی اور شہر کے ہوں گے. بہرحال ہم اس وقت اتنی ایج بھی نہیں تھی، اور یہ ایسا واقعہ پہلی دفعہ. بہرحال ہم نے مدد کر کے جیسے تیسے، فلیٹ تھے تو وہ 3rd فلور تھا یا 4 تھا، ہم نیچے اترے. اچھا اب جنازے کو کندھا دینا ہے تو 4 یا 5 لوگ تھے، یعنی ایسا تھا کہ شاید کندھا تبدیل کرنے والا بھی ایک آدھے موقع آیا ہو. بہرحال ہم نے تو ظاہر ثواب کی نیت سے جنازہ بھی پڑھا اور پھر تدفین کی، پھر واپس آ گئے. آج تک اس واقعے کی نا، حالانکہ 20-22-25 سال ہو گئے، وہ ایک چھاپ ہے کہ یار یہ کیا ایسا بھی ہے. اچھا اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، ظاہر ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو اپریشیٹ کیا جائے، لیکن اگر اس کے آس پاس ہم غور کریں تو وہی بات ہے کہ زندگی میں انداز ایسا رکھا ہوگا کہ کسی کے ساتھ بنی ہے نہیں بنی، کسی کے یہاں آنا ہے، کسی کے یہاں جانا ہے، کسی کے یہاں خوشی غمی ہے تو ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. تو کراچی جیسے شہر میں یہ اچھمبے کی بات ہے، یعنی کہ ایسا تو کسی چھوٹے شہر میں بھی نہیں ہوتا عموماً، لیکن ایسا ہوا. اب اللہ عالم، ظاہر ہم اتنا اس کو ڈیپلی جان تو نہیں پائے تھے کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، لیکن اگر ظاہری اعتبار سے غور کیا جائے تو بظاہر اس طرح کی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو وہی ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے جب آپ کے تعلقات، صلہ رحمی، رشتہ دار، دوست احباب، کسی کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، تو پھر جنازوں کے وقت اور مشکل وقت میں آپ لوگ جو آپ کے ساتھ کیسے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کا تو ایک بڑا سفر گزرا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تو یہاں جو پر ایک جملہ ایڈ کرتے ہیں کہ بعض اوقات اس میں بھی ایک ہوتا ہے، تو کہتا نہیں انسان کہیں لکھا پڑھا تھا کہ میں بہت اہم تھا، یہ میرا وہم تھا. جی تو کئی ایسی چیزیں جو ہے نا اس موقع پر انسان کو شاید احساس دلاتی ہیں. کیا میں سمجھتا تھا کہ یار میرے پیچھے اتنے وہ بعض اوقات بس وہ دولت کی چمک دمک ہوتی ہے نا، انسان کی شہرت ہوتی ہے تو سب آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر وہی پہلی ایپیسوڈ والی بات ایڈ کریں گے کہ اگر رشتے داروں اور یہ جو تعلق جو قائم ہوتے ہیں نا، یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر وہ بھولتا نہیں ہے. بالکل ایسا. ایمبولینس کی آواز ہے، دعا کرتے ہیں اللہ پاک خیر فرمائے. آمین. یا تو مریض ہوگا یا مریض کو لینے کے لیے جا رہی ہوگی، اللہ پاک آسانی فرمائے، جو بھی مریض ہے اس کے لیے شفا عطا فرمائے. کراچی شہر میں چونکہ آبادی کافی ہے تو عموماً جب بھی باہر نکلتے ہیں تو گائے بگائے اس طرح کی آوازیں سننے کو ملتی، تو دعا کرنی چاہیے. امیر علیہ سنت جو ہے ان کے بارے میں امیر سنت خود ہی بیان فرمایا تھا تحدیث نعمت کے لیے کہ میں جیسے جا رہا ہوتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ دعا دیتا رہوں، کوئی مشکل میں ہے، کوئی ایسی چیز، کوئی منظر دیکھے. اب اس میں بھی تو بدگمانی شروع ہو جاتی ہے نا. اب ایمبولینس نے سائرن دیا تو اب لوگ کوئی راستہ بنانے کے لیے کوشش کریں. بھائی
وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہمیں نہیں پتا، ہوتا ہوگا کہیں کبھی کسی نے کچھ کیا ہوگا، لیکن عمومی مزاج جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، یعنی کہ ہر دفعہ ایسا ہو ضروری نہیں کہ جب بھی کسی کو مشکل میں دیکھیں یا مشکل کی صورتحال دیکھیں تو اس کو دعا دے دیں، اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے، اور یہ ایک آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایسا بات ہو رہی تھی کہ جو خاندان میں بھی اور اسی طرح محلوں میں بھی دیکھا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جب بھی کسی پر کوئی مشکل آئے گی تو سب سے پہلے کھڑے ہیں، یعنی وہ مشہور ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ناظرین، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی مشکل ہو جائے تو آپ کے ذہن میں ایک نام آئے گا کہ آپ سب سے پہلے کس کو کال کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو وہ کیوں آیا؟ کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنے آپ کو ایسا محلے میں رکھا ہے کہ مشکل وقت میں کام آتا ہے اور لوگ اس سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو لیکن جب وہ کسی کی خیر خواہی کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، تو جب کبھی وہ آزمائش میں آتا ہے تو سارا محلہ پھر اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو جو اس طرح سے افراد ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر جب وہ کسی آزمائش میں ہوتے ہیں تو پھر ان کی بھی اسی طرح خیر خواہی، بھی سارا محلہ سارا خاندان انہی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک اسلام بھائی کو مجھے یاد ہے، وہ اسی ٹائپ کا ہے، دینی مال سے وابستہ ہے، تو اس کا بیچارے کا خود جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور 2 مہینے کے لیے بیڈ ریسٹ پر۔ میں بھی گیا عیادت کے لیے، فون پہ بھی رہتا تھا رابطہ۔ تو میں نے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ، اکیلا پن تو نہیں محسوس ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں اسد بھائی اکیلا پن کیا، مجھے فون آ جاتا ہے کہ میں ناشتہ لے کر آ رہا ہوں، کٹھے ناشتہ کریں گے۔ صبح اٹھتا ہوں، یار ان کی ٹانگ کا مسئلہ تھا اور کوئی ایشو تھا ہی نہیں، کھانا پینا یہ وہ، بولا روزانہ کوئی نہ کوئی ناشتہ لے کر آتا ہے، ہم بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں، وہ آدھا پونا گھنٹہ، پھر دوپہر کو کوئی آتا ہے اس کے ساتھ، تو شام تک مغرب کی شادہ مجھے تو کوئی بھی اکیلا پن محسوس نہیں ہوا۔ اور کئی بیچارے ایسے ہوتے ہوں گے گھر پر پڑ گئے ہیں تو وہ ڈھونڈتے ہوں گے کہ یار کوئی آیا ایسا۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں سر بھائی کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے تعلقات کتنے، وہ آنا جانا لگا ہی رہے، مطلب وہ نا کہ جیسے پتہ چلے گھر والوں، اچھا بھائی اتنے جان پہچان والے ہیں۔ دنیا ہے نا اسد بھائی، زندگی تو سچی بات ہے، زندگی کا لطف لینا ہونا تو یہ اسلام کے جو طریقے ہیں نا، یقین مانے زندگی کے مزے آ جاتے، مزہ آ جاتا۔ اور اگر یہ نہیں ہو تو پھر ٹھیک ہے، آپ پیسہ کما لیں گے، آپ گھر بنا لیں گے، آپ کی فیکٹریاں ہوں گی، بہت کچھ ہوگا، لیکن وہ جو ایک لطف ہے نا اس کی بات ہی الگ۔ اور زندگی آپ کے ساتھ ویسا ہی بیہیو کرتی ہے، ایک انگلش کا جملہ بھی ہے، یو ٹیچ پیپل ہاؤ دے شوڈ بیہیو ود یو۔ آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیسے پیش آئیں۔ تو اب آپ سکھاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے انداز سے، اپنے تعلقات سے بتاتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ پسند ہے، میری عزت کرو، ہاں جی، میری عزت کرو، جب آپ فیض عزت الحمد۔ کرو گے تو وہ آپ کی عزت کرے گا، اگر آپ مس بیہیو کرو گے تو سمجھو آپ اس کو سکھا رہے ہو کہ بھئی میں ایسا ہوں، تو پھر آپ کو وہی ملے گا۔ اب میں اس شعبے کا نام نہیں لیتا، ہو سکتا ہے اس شعبے سے وابستہ کچھ افراد ہوں، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، عموماً اس سے وابستہ افراد جوانی میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اور شہرت بھی ہوتی ہے اس میں، پیسہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تبھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ اس شعبے سے وابستہ کسی کا انتقال ہوا، اور 6 دن یا پتہ نہیں 7 دن کے بعد جو ہے وہ جب بدبو محسوس ہوئی تو فلیٹ میں سے لاش جو ہے وہ جیسی بھی حالت میں ملی ہوگی۔ تو افسوس ہوا، ظاہر ہے وہ جو بھی مسلمان کا ہی معاملہ تھا، تو بہرحال، لیکن اس کے پیچھے ایک بات ہے نا کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، جیسے بھی آپ فرما، تو آپ اکیلے آگے بڑھتے رہے، آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی، کسی کو وقت نہیں دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، آپ نے کہا بھئی میں ہوں نا، میری مرضی، میں جیسا چاہوں زندگی گزاروں۔ تو پھر جب آپ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو دائیں بائیں پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر بعض اوقات اس طرح کے پھر بھی یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے، اسلامی معاشرے میں اس کو کوئی بھی پسندیدہ قرار نہیں دے گا، لیکن بہرحال ایک چیز تو ہے نا۔ اور خالی ضرورت دیکھیں، ضرورت تو دنیا جیتے جی نہیں، مرنے کے بعد بھی پڑتی ہے۔ سال ثواب تو چاہیے نا، بالکل ایسا۔ ہم نے کسی سے یوں رکھا ہوگا، کسی کے ساتھ تعلق رکھا ہوگا تو کوئی ہمیں بھی سال ثواب کرے گا۔ اور یہاں تو ایک بات سیکھنے کی بات میں عرض کروں گا جو ہم نے بڑوں سے سیکھا ہے، کیسے بھائی ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا تھا، انتقال ہو جائے تو فاتحہ کا نظام، اچھا پھر وہ یہ جو سوئم
10واں جمعرات کو فاتحہ، پھر 40واں وہ گیدرنگ ہو رہی ہے، ایصال ثواب ہے۔ تو یہ جو سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک خاندان یا اپنا جو تعلق ہے ان سب چیزوں کو، یہ اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ یار یہ کیسا ہمارا ایک تعلق ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، یہ مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب ہو۔ پھر اس کے فوائد کیا؟ وہ روایتیں جو ہے کہ بندہ گناہوں سمیت جو ہے وہ داخل ہوگا قبر میں، لیکن جب قبر سے نکالا جائے گا تو وہ صاف ہوگا، کیونکہ وہ مومنوں کی دعاؤں کی وجہ سے بخشا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دین اسلام کی خوبصورت بات ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو تعلق قائم ہوتا ہے نا، اور یہاں یہ ضرور ہوگا اچھوں سے تعلق، جی تو انشاءاللہ یہ مرنے کے بعد بھی ہم کو فائدہ دے گا۔ بے شک بے شک، اللہ پاک سب کے لیے خیر والا معاملہ فرمائے۔ ناظرین، اس وقت ہم جس روڈ سے گزر رہے ہیں کارساز کا یہ روڈ کہلاتا ہے، اور پاکستان نیوی کے کچھ رہائشی علاقے ہیں، کچھ ان کے اور ایریاز ہیں، تو کافی مشہور روڈ ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ فیضان مدینہ پہنچیں گے، نماز مغرب کا وقت بھی قریب ہے۔ اور اس سفر کے دوران ہم نے کوشش کی کہ کچھ جنرل ڈسکشن بھی رہے، سیکھنے کے بیچ میں جو چیزیں وہ بھی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہیں پر ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے